ناظرین آداب، دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ چلیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ ملک بھر میں بلڈوزر کارروائیوں کو روکنے سے متعلق حکم میں توسیع، کہا حکم پر عمل نہ کیا تو جرمانہ ہوگا، متاثرین کے جائیدادیں واپس کی جائیں گی، قصوروار افسران سے وصولی کا دیا انتباہ۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کی اہلیہ نے مڈا کو اراضی واپس کرنے کا کیا فیصلہ۔ میرے خاندان کو بنایا جا رہا ہے نشانہ، سدرامیہ نے لگایا الزام۔ بی جے پی نے قرار دیا ڈرامہ، سدرامیہ کو اخلاقی بنیادوں پر استعفیٰ دینا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند میں خواتین کی آمد پر پابندی برقرار، مشروط اجازت دینے پر ہو رہا ہے غور و خوض۔ اس خبرنامے کے پیش کردہ ہے۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ سٹاف، ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، گائنیکالوجی، پلمونالوجی، نیورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سپریم کورٹ نے منگل کو عدالت کی اجازت کے بغیر ملک بھر میں انہدامی کارروائیوں کو روکنے سے متعلق اپنے حکم میں توسیع کر دی۔ عدالت نے واضح کیا کہ سپریم کورٹ کے رہنما اصولوں کی خلاف ورزی توہین عدالت تصور کی جائے گی۔ اگر مسماری غیر قانونی پائی گئی تو جائیداد واپس کرنی ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ قصوروار افسران سے وصولی کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے بلڈوزر جسٹس پر اپنے موقف کو دہرایا اور کہا کہ محض الزامات یا گھناؤنے جرم کی سزا بھی جائیداد کو مسمار کرنے کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم یہ واضح کرنے جا رہے ہیں کہ محض اس لیے کہ کوئی ملزم یا مجرم ہے، اس بنیاد پر جائیداد کے انہدام کا جواز نہیں ہے۔ جسٹس BR گاوائی اور KV وشواناتھن کی بینچ نے کہا کہ کسی خاص مذہب کے لیے کوئی مختلف قانون نہیں ہو سکتا۔ بینچ نے کہا کہ وہ عوامی سڑکوں، سرکاری زمینوں یا جنگلات پر کسی بھی غیر مجاز تعمیرات کی حفاظت نہیں کرے گی۔ جمعیت علماء ہند اور APCR کی جانب سے ملک بھر میں جاری بلڈوزر کارروائی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ ہم ایک سیکولر ملک ہیں، اس لیے اگر غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں تو پھر چاہے وہ مندر ہو یا درگاہ، اسے ہٹانا پڑے گا۔ ملک میں عوام کا تحفظ سب سے اہم ہے۔ جسٹس BR گوائی اور جسٹس KV وشواناتھن کی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہی ہے۔ گزشتہ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے بلڈوزر کارروائی پر پابندی عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ عوامی مقامات پر صرف تجاوزات ہٹانے کی اجازت ہوگی۔ سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران کہا، ہم ایک سیکولر ملک ہیں، ہم تمام شہریوں کے لیے ہدایات جاری کریں گے۔ غیر قانونی تعمیر ہندو یا مسلمان کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہماری ہدایات ہر کسی کے لیے ہوں گی، بلا لحاظ مذہب یا برادری۔ البتہ تجاوزات کے لیے ہم نے کہا ہے کہ اگر یہ عوامی سڑک یا فٹ پاتھ یا واٹر باڈی یا ریلوے لائن ایریا پر ہے تو اسے ہٹانا ہوگا۔ مڈا اراضی کی الاٹمنٹ میں مبینہ اسکیم پر بڑھتے ہوئے تنازع کے درمیان کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیہ نے کہا کہ ان کی اہلیہ نے زمین واپس کر دی ہے۔ میرے خاندان کو ایک سیاسی سازش کے تحت اس تنازع میں گھیر لیا گیا۔ سدرامیہ نے ٹویٹر پر لکھا، میری بیوی پاروتی نے میسور میں معاوضے کے طور پر دی گئی زمین کو واپس کر دیا ہے۔ وہیں بی جے پی اس معاملے پر حملہ کر رہی ہے۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ سدرامیہ کو اخلاقی بنیادوں پر استعفیٰ دینا چاہیے۔ زمین گھوٹالہ کانگریس کا پیدائشی حق بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ سدرامیہ نے ٹویٹر پر لکھا، ریاست کے لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں نے سیاسی نفرت پیدا کرنے کے لیے میرے خلاف جھوٹی شکایت کی اور میرے خاندان کو تنازع میں گھسیٹا۔ میری حیثیت یہ تھی کہ جھکے بغیر اس ناانصافی کا مقابلہ کروں، لیکن میرے خلاف ہونے والی سیاسی سازش سے پریشان میری اہلیہ نے یہ پلاٹ واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے میں بھی حیران ہوں۔ میری بیوی جو میری 4 دہائیوں کی سیاست میں کبھی مداخلت کیے بغیر اپنے خاندان تک محدود رہی، میرے خلاف نفرت کی سیاست کا شکار ہے اور نفسیاتی اذیت کا شکار ہے۔ مجھے افسوس ہے۔ وزیر اعلیٰ سدرامیہ کی اہلیہ پاروتی نے پیر کو میسور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو خط لکھا کہ انہیں الاٹ کیے گئے پلاٹ واپس کرنے کی پیشکش کی ہے۔ پاروتی کا خط مڈا اراضی الاٹمنٹ میں مبینہ اسکیم پر بڑھتے ہوئے تنازع کے درمیان آیا ہے۔ اس نے خط میں لکھا، میں میسور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے الاٹ کردہ پلاٹ واپس کرنا چاہتی ہوں۔
حکام بالا اس سلسلے میں جلد از جلد ضرور اقدامات کریں۔ اس پیش رفت پر بی جے پی کے ترجمان شہزاد پوناوالا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سدرامیا کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات سے بچنے کے لیے ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ جب کچھ غلط نہیں ہوا تو پلاٹ واپس کیوں کیے جا رہے ہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ کرپشن کا معاملہ ہے۔ ای ڈی کی کارروائی کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ چیف منسٹر سدرامیا کو اخلاقی بنیادوں پر استعفیٰ دینا چاہیے۔ زمین گھوٹالہ کانگریس کا پیدائشی حق بن چکا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں خواتین کی آمد پر پابندی تا ہنوز برقرار ہے۔ حالانکہ ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ انتظامیہ نے اس سلسلے میں نرمی اختیار کی ہے۔ کئی نئے قوانین کو حتمی شکل دے کر خواتین کو دوبارہ دارالعلوم دیوبند میں آمد و رفت کی مشروط اجازت دینے پر غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ ادارے کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے سوشل میڈیا پر وائرل خبروں کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ابھی تک پابندی ہٹائی نہیں گئی ہے، بلکہ انتظامیہ کچھ نئے قوانین بنانے پر غور کر رہی ہے۔ ان قوانین کو حتمی شکل دیے جانے کے بعد ہی خواتین کو دارالعلوم دیوبند میں آمد و رفت کی مشروط اجازت دی جائے گی۔ ہریانہ اسمبلی انتخاب کے پیش نظر کانگریس اپنی پوری طاقت جھونکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی سمیت کئی دیگر سرکردہ لیڈران ہریانہ میں نظر آئے۔ انہوں نے پارٹی امیدواروں کی حمایت میں ہریانہ وجے سنکلپ یاترا کا آغاز بھی کیا۔ یہ یاترا پیر کے روز صبح امبالہ کے نارائن گڑھ میں عظیم الشان جلسے سے شروع ہو کر یمنا نگر، ملانا، شاہ آباد ہوتے ہوئے لاڈوا پہنچی۔ شام کو تھانی سر، کروکشیتر میں عظیم الشان انتخابی جلسے کا انعقاد بھی ہوا، جس میں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بی جے پی کو ہدف تنقید بنایا۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ یہ مودی کی حکومت نہیں بلکہ اڈانی کی حکومت ہے۔ ہریانہ میں اڈانی جیسے لوگوں کی حکومت نہیں چاہیے۔ اڈانی کھیت میں محنت نہیں کرتے، کوئی چھوٹا کاروبار نہیں کرتے، لیکن ہر صبح ان کے بینک اکاؤنٹ میں سونامی کی طرح پیسہ آ رہا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی غریبوں کی جیب سے طوفان کی طرح پیسہ نکال کر سونامی کی طرح اڈانی کی تجوری میں ڈال رہے ہیں۔ میرا ہدف ہے کہ جتنا پیسہ مودی نے اپنے متروں کو دیا ہے، اتنا پیسہ میں ہندوستان کے غریبوں، استحصال زدہ طبقات اور محروم طبقات کو دوں۔ میں نان بایولوجیکل ہوں، آپ لوگ انسان ہو، ہندوستان کے ناگرک انسان ہیں، میں انسان نہیں ہوں۔ میرا تو نریندر مودی کا سیدھا ڈائریکٹ بھگوان سے کنیکشن ہے۔ اوپر سے وہ کہتے ہیں، مجھے آرڈر دیتے ہیں، میں کرتا ہوں۔ پتہ نہیں کیسے بھگوان ہے، سارے کے سارے آرڈر نریندر مودی جی کو اڈانی جی کی مدد کرنے کے لیے دے رہے ہیں، جو بھی وہ کرتے ہیں۔ مہاراشٹر حکومت نے ہندوستانی تہذیب، زراعت اور دیکھ بھال میں سودیشی گائے کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے رسمی طور سے راج ماتا اور گو ماتا کا درجہ دے دیا ہے۔ اس تعلق سے جاری اعلان میں بتایا گیا ہے کہ سودیشی گائے کو ہندوستانی ثقافت میں ویدک دور سے ہی اہم مقام حاصل ہے۔ اس کی اہمیت نہ صرف مذہبی ہے بلکہ طب اور زراعت میں بھی اس کے کئی فائدے دیکھنے کو ملے ہیں۔ گائے کا دودھ اپنی غذائیت کے سبب انسانی غذا کا ایک اہم حصہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مراٹھواڑہ میں دیوری، وللناکاری کا اور شمالی مہاراشٹر میں ڈانگی و شوداب جیسی مختلف دیسی نسلوں کی گائیں پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ دیسی گائیوں کی تعداد میں تیزی سے آ رہی گراوٹ کو لے کر فکر کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تازہ فیصلے کے بعد حکومت کو امید ہے کہ کسانوں کو ان گایوں کی پرورش میں حوصلہ ملے گا۔ مہاراشٹر میں دیسی نسل کی گایوں کو راج ماتا کا درجہ دیے جانے کا اعلان مہاراشٹر کے گورنر سی پی رادھا کرشن کی طرف سے دستخط شدہ ایک سرکاری حکم میں بھی کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ گائے دور قدیم سے ہی انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ رہی ہے۔ دور قدیم سے ہی گائے کو اہمیت حاصل ہے اور اسے کام رینو کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس کی تاریخی، سائنسی اور روحانی اہمیت بھی مسلم ہے۔ پورے ملک میں گایوں کی مختلف نسلیں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن دیسی گایوں کی تعداد تیزی سے گھٹ رہی ہے۔ بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں میں انہدامی کارروائی پر عدالت عظمیٰ کی جانب سے 1 اکتوبر تک روک کے باوجود مسلسل بلڈوزر کارروائی کی جا رہی ہے۔ گجرات میں گزشتہ دنوں انتظامیہ نے 500 سالہ قدیم مسجد اور درگاہ کو غیر قانونی قرار دے کر منہدم کر دیا، جس کی ہر طرف مذمت کی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر ملک معتصم خان نے میڈیا کو جاری اپنے ایک بیان میں گجرات کے گرسومناتھ ضلع میں سومناتھ مندر کے قریب ایک مسجد، درگاہ اور 500 سالہ پرانے قبرستان کو مسمار کیے جانے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ متعلقہ حکام کی جانب سے یہ کارروائی سپریم کورٹ کے حکم امتناعی کی کھلی خلاف ورزی اور عدلیہ کی توہین ہے۔ 28 ستمبر کی صبح انجام دی گئی یہ منصوبہ بند کارروائی نہ صرف عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے
بلکہ جان بوجھ کر مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کے مترادف ہے۔ ابھی صرف 10 دن پہلے ہی سپریم کورٹ نے نہایت واضح طور پر ملک بھر میں غیر قانونی انہدامی کارروائیوں پر روک لگاتے ہوئے اس قسم کی انہدامی کارروائیوں کے لیے کورٹ سے اجازت کی شرط لگائی تھی، مگر افسوس کی بات ہے کہ مقامی انتظامیہ کی جانب سے سپریم کورٹ کی ہدایت کو سرے سے نظر انداز کر دیا گیا۔ ملک معتصم خان نے مزید کہا کہ شہری ترقی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن قانون کی پرواہ کیے بغیر مذہبی و تاریخی عمارتوں، خصوصاً مذہبی اقلیتوں اور مسلمانوں کی عمارتوں کو مسلسل مسمار کرنے کا معاملہ انتہائی حساس اور تشویشناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ یہ نہ صرف عدل و انصاف کی خلاف ورزی ہے بلکہ آئین کی روح کے بھی منافی ہے۔ ہم مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری کارروائی کرتے ہوئے اس طرح کی غیر اخلاقی کارروائیوں کو روکے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ملک میں قانون کی بالادستی قائم رہے اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کا اعادہ نہ ہو۔ جماعت اسلامی ہند حکومت سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ اس غیر قانونی انہدامی کارروائی کی جواب دہی طے کی جائے اور انہدام شدہ مقامات و عمارتوں کی مذہبی حیثیت کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ امید ہے کہ ملک میں تمام برادریوں کے حقوق کا یکساں احترام کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے انہدامی کارروائی پر واضح روک کے باوجود بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں میں بلڈوزر کارروائی جاری ہے، جس پر آج سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے اور آسام میں کی گئی انہدامی کارروائی پر حکومت آسام سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے آسام کے 47 رہائشیوں کی طرف سے دائر توہین عدالت کی درخواست پر ریاست آسام کو نوٹس جاری کیا، جس میں 17 ستمبر 2024 کے عدالت کے عبوری حکم کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا تھا، جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ عدالت کو پیشگی اطلاع کے بغیر ملک بھر میں انہدامی کارروائی نہ کی جائے۔ جسٹس بی آر گوئی اور کے وی وشواناتھن کی بینچ نے 3 ہفتوں کے اندر جواب طلب نوٹس جاری کیا اور یہ بھی حکم دیا کہ اس دوران صورتحال کو جوں کا توں برقرار رکھا جائے۔ درخواست گزار کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل حذیفہ احمدی نے کہا کہ عدالتی حکم کی سنگین خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اس کے فوراً بعد عرضی گزاروں نے توہین عدالت کا موجودہ مقدمہ دائر کرتے ہوئے الزام لگایا کہ آسام میں حکام نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ان کے مکانات کو مسمار کرنے کے لیے نشانزد کر کے عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ یہ دعویٰ کیا کہ وہ زمین پر غیر قانونی طور پر قابض ہیں۔ احمدی نے بتایا کہ انہدامی کارروائی ہو چکی ہے۔ انہوں نے صورتحال کو برقرار رکھنے کی درخواست بھی کی۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف اپنا زمینی حملہ شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ٹینکوں کے ساتھ آج رات کو سرحد پار کرتے ہوئے جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں میں حملے کیے۔ اسرائیلی فوج اور حکومت نے اس زمینی حملے کو حزب اللہ کے خلاف محدود، وقتی اور ٹارگیٹڈ حملہ قرار دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دیر رات اعلان کیا کہ اس کے فوجیوں نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے اہداف اور بنیادی ڈھانچے کے خلاف محدود، وقتی اور ٹارگیٹڈ زمینی حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے ٹینک سرحد کے قریب لبنانی دیہاتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جنہیں حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں اسرائیلی آبادیوں کے لیے پر حملے کے لیے استعمال کیا۔ اس سے قبل حزب اللہ کے ڈپٹی چیف نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ حزب اللہ زمینی حملوں کے لیے پوری طرح تیار ہے اور اب بھی مضبوطی کے ساتھ فلسطین اور حماس کے ساتھ کھڑی ہے۔ دیر رات اسرائیلی کابینہ نے ایک ہنگامی میٹنگ میں زمینی حملوں کو منظوری دی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس آپریشن کی منظوری سیاسی قیادت نے دے دی ہے اور یہ آپریشن کے فوج کی مہینوں سے جاری تیاری اور تربیت کے بعد بنائے گئے منصوبوں پر مبنی ہے۔ اسرائیل کے مطابق IDF جنگ کے اہداف کے حصول کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہے اور اسرائیل کے شہریوں کے دفاع اور شمالی اسرائیل کے شہریوں کو ان کے گھروں کو واپس کرنے کے لیے ہر ضروری کام کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی نے بیروت پر اسرائیل کے فضائی حملے کی مذمت کی اور کہا کہ لبنان کے شہر بیروت پر اندھا دھند فضائی حملے غیر انسانی ہیں۔ اسرائیل کے حالیہ حملوں میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ سمیت تقریباً 40 افراد کی موت ہو گئی۔ امیر جماعت نے کہا کہ اسرائیل نے حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کے لیے گنجان آبادی والے علاقے میں بنکر بسٹر بم کا استعمال کیا، جبکہ جینوا کنونشن کی روح سے اس کا استعمال قطعی غیر قانونی ہے۔ اسرائیل اپنی کارروائیوں کے ذریعے مستقل عالمی قوانین کی کھلے عام خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حیدرآباد کمشنریٹ کی حدود میں مذہبی جلوسوں کے دوران ڈی جے ساؤنڈ سسٹم، ڈی جے ساؤنڈ مکسرز، ساؤنڈ ایمپلیفائرز اور دیگر ہائی ساؤنڈ جنریٹنگ آلات کا استعمال ممنوع ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر سی وی آنند نے مذہبی جلوسوں میں ڈی جے سسٹم کو ممنوع قرار دینے کے لیے عوامی رائے حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا،
چند دن قبل سیاسی جماعتوں کے قائدین اور مختلف محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ شرکاء نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی تھی کہ ڈی جے کی وجہ سے جہاں بزرگوں اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہیں طلباء کو مسابقتی اور پیشہ ورانہ نصاب کے امتحانات کی تیاری میں خلل پڑ رہا ہے۔ ڈی جے کا ایک خراب کلچر آج ہمارے سماج کا حصہ بن چکا ہے اور اس سے صوتی آلودگی پیدا ہو رہی ہے۔ اجلاس میں شریک شہر کے مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے جلوسوں میں ڈی جے سسٹم اور آتش بازی پر امتناع عائد کرنے کی وکالت کی تھی۔ تازہ طور پر اس سلسلے میں سٹی پولیس نے احکامات جاری کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کے لاء اینڈ آرڈر پولیس اسٹیشنوں کے تمام ایس ایچ اوز اور ایڈیشنل انسپکٹرز اس نوٹیفیکیشن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مناسب قانونی کارروائی کرنے کے مجاز ہیں۔ حیدرآباد کی موسی ندی کے اطراف غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ چادر گھاٹ کے شنکر نگر میں موسی ندی کے قریب واقع مکانات کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ ان مکانات کے مالکان کو حکومت کی جانب سے ڈبل بیڈ روم کے مکانات فراہم کیے گئے ہیں۔ شنکر نگر کے مکینوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے مکانات کو حکومت کے حوالے کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ موسی ندی کی صفائی اور اس کو اصلی حالت میں لانے کے لیے حکومت نے موسی ریور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے، جس کے ذریعے موسی ندی کی صفائی کرتے ہوئے اس میں گوداوری ندی کا پانی منتقل کیا جائے گا۔ موسی ندی کی صفائی کے لیے اس کے اطراف کے 50 تا 70 ہزار مکانات منہدم کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس دوران مشیرآباد علاقے میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب کانگریس کارکنوں نے BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ کے قافلے پر حملہ کیا، جو موسی ندی کے بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ سے متاثرہ افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے تھے۔ اس دوران پولیس نے مداخلت کی اور حالات کو مزید بگڑنے سے روک دیا۔ KTR امبرپیٹ حلقے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے اور متاثرین سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ اس دوران کانگریس کے کارکنوں نے مشیرآباد میں ان کے قافلے میں رکاوٹ ڈالی۔ کارکنوں نے گو بیک KTR کے نعرے لگائے اور گاڑیوں پر حملہ کیا۔ BRS نے وزیر کونڈا سریکھا کے ساتھ ساتھ کانگریس کارکنوں سے فوری معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان نے دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے 5ویں اور آخری دن لنچ تک دوسری اننگز میں بنگلہ دیش کو 146 رنز پر آؤٹ کر کے سیریز میں 2-0 سے کلین سوائپ کیا۔ پہلی اننگز میں 52 رنز کی برتری حاصل کرنے والے ہندوستان کو بنگلہ دیش پر فتح درج کرنے کے لیے 95 رنز درکار تھے، جو ٹیم انڈیا نے 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف کلین سوائپ کرنے کے لیے ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے 95 رنز کا معمولی ہدف ملا تھا، جو اس نے 3 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ ٹیم انڈیا نے بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں فتح کے ساتھ تاریخ رقم کی ہے۔ ٹیم انڈیا اپنے ہوم گراؤنڈ پر مسلسل سب سے زیادہ ٹیسٹ سیریز جیتنے والی واحد ٹیم بن گئی ہے۔ یہ کارنامہ ٹیم انڈیا نے اپنے نام کر لیا ہے۔ ہندوستان نے فروری 2013 سے مسلسل 18 ٹیسٹ سیریز جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ ٹیم انڈیا اپنی آخری ٹیسٹ سیریز 2012-2013 میں مہندر سنگھ دھونی کی قیادت میں انگلینڈ کے خلاف 2-1 سے ہاری تھی۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔